کے معیار اور اعتبار کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ روزنامہ 92 نیوز 2 سال کا ہو گیا۔ ملک بھر میں سالگرہ کے کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ لاہور کے مین اسٹوڈیو میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جاننے کے لیے چلتے ہیں اینکر پرسن دانش حسین کے پاس۔ جی دانش، اوور ٹو یو۔ بہت شکریہ ثنا عثمان۔ تو ہر سطر پر اثر اور اعتبار اور بیار کے سال الحمدللہ پورے ہوئے ہیں، اور یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ ہماری یہ تجربہ کار ٹیم ہے جنہوں نے یہ سچ کر دکھایا ہے۔ تو آج کی اس پرمسرت تقریب کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور اس کے لیے فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ فاروق صاحب، ذکر الہی سے اس محفل کو معطر کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ الخیر۔ اور اس بابرکت محفل کا یقینی طور پر تلاوت کے بعد اس میں برکت اور ہی بڑھ جاتی ہے، اور 2 سال یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ یہ سفر کتنا آسان تھا یا کتنا مشکل تھا؟ معزز مہمان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے عارف نظامی صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں، 2 سال آپ نے دیکھا۔ خاص طور پہ جو اس کا سلوگن ہے، ہم خبر چھپاتے نہیں چھاپتے ہیں، کہنا کتنا آسان ہے، عمل کرنا کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں، ہمیشہ سے مشکل تھا۔ اور بہت یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پابندیاں ہیں۔ سچ جو ہے ایک بڑا کڑوا ہوتا ہے، اس میں بعض گروپس بھی ہوتے ہیں، ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو ارشاد عارف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے واقعی اس سلوگن کی آبیاری کی ہے، اور اتنے مختصر عرصے میں اس اخبار کو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا، جو کہ سچ اور جھوٹ سے زیادہ یہ جو میڈیا کو اور بڑا یہ ابتلا کا دور ہے، اس کے اندر ویسے ہی ایک تو رجحان ماشاءاللہ الیکٹرانک کی طرف اور سوشل میڈیا کی طرف ہے، اور پرنٹ میڈیا کو جو حالات ہیں جس میں مالی بھی معاملات ہیں، اس طرح مستحکم کرنا اور کھڑا کرنا اور لیڈرشپ بنانا، اس کا کریڈٹ جاتا ہے 92 کی ساری ٹیم کو، اور ان کے جو چیف ہیں جن سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے اور تعارف ہے۔ بالکل۔ اب میں ارشاد عارف صاحب جو کہ گروپ ایڈیٹر ہیں روزنامہ 92 نیوز کے، ارشاد صاحب جس طرح سے نظامی صاحب نے بھی کہا، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کی اب آوازیں سن رہے ہیں اور سارے، اور ایسے میں پرنٹ میڈیا کو کھڑا کرنا اور 2 سال میں ایک برابر کا پلے کا ایک اخبار بنانا، کیا سوچا تھا واقعی ایسا ہوگا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کرم ہے اس کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ کامیابی نصیب ہوئی۔ لیکن جو ٹیم ہے 92 نیوز کی، اس کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے محنت کی، ریاضت کی، اور جو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم خبر چھاپتے ہیں چھپاتے نہیں، اس کے لیے ہم نے پوری بھرپور کوشش کی، اور ہماری انتظامیہ نے، میاں محمد حنیف صاحب نے، میاں محمد رشید صاحب نے،
ہمارے جو چیف ایڈیٹر ہیں حیدر امین صاحب، انہوں نے بھرپور سرپرستی کی. دیکھیے 2-3 مواقع تھے بڑے ہی کروشل. ایک تو جب پاناما چل رہا تھا، حکومت ان لوگوں کی تھی جن کے خلاف کیس چل رہا تھا. ہم نے بھرپور اس کی کوریج کی اور یہ کریڈٹ جاتا ہے 92 کو کہ ہم نے اس دن یہ خبر چھاپی کہ کیا متوقع فیصلہ آ سکتا ہے، اور عارف نظامی صاحب نے وہ بریک کی تھی. اس کے بعد یہ کرپشن کے خلاف احتساب کا جو عمل جاری ہے تو اس میں ہم نے حصہ لیا. پھر جو الیکشن ٹرانسمیشن تھی وہ 92 چینل کے علاوہ ہم نے جو نتائج کی پیش گوئی پہلے کی، آلموسٹ اس کے قریب نتائج آئے. ہمارے کالم نگار، ہمارے رپورٹر، ہمارے نیوز روم، سب نے اس میں محنت کی. اور سب سے زیادہ جو بات ہمارے حق میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ ایکسکلوسیو خبریں شائع کی ہیں. تمام اخبارات کے برابر ڈیلی ہماری خبریں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو قارئین تھے ان کا ہمیں اعتماد حاصل ہوا اور ہمیں اعتبار ملا. بالکل اعتبار ملا، اور جس طرح سے معیار اور اعتبار کے 2 سال، اور اس میں ایک جو خاص سلوگن ہے ہر سطر پر اثر، تو وہ اثر کیسے ڈلا اور کس طرح سے ڈلتا ہے، تو اس کے لیے سجاد میر صاحب کالم نگار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، تو ان سے بات کرتے. تو سجاد میر صاحب، جس طرح سے ہر سطح پر اثر، اس میں کچھ اثر آپ نے بھی ڈالا، باقی تجربہ کار لوگوں نے، تو کیا واقعی یہ سلوگن صادق آتا ہے اس بات پر؟ جی بالکل صادق آتا ہے، اس وقت کوئی شک نہیں ہے. بڑے اعتماد کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ 92 کی جو لکھنے والوں کی ٹیم ہے یہ بیسٹ ٹیم ہے اس وقت پروفیشنل، بالکل وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اور میں نے کئی اداروں میں کام کیا، بڑے اداروں میں ڈان گروپ کے ساتھ کام کیا ہے اور نوائوت گروپ کے ساتھ کام کیا، ایڈیٹر کے طور پہ کیا ہے دونوں گروپ میں، جنگ کے ساتھ لکھا ہے اور بہت سے اداروں کے ساتھ کام کیا ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ پروفیشنلی اس ادارے کو جس طرح چلایا جا رہا ہے وہ ایک عمدہ مثال ہے. آج کل آسان کام نہیں ہے، ہم نے بڑے مشکل لمحے سہے ہیں صحافت میں، مار کھائی ہے اس کی، اور اس پہ ہمیں فخر بھی ہے. لیکن آج کا جو مشکل دور ہے، اس دور میں بھی مشکل دور یہ نہیں کہ حکومت کو جبر کر رہی ہے، اب تو جبر عوام کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے. میں کراچی میں رہا ہوں، کراچی میں تو لکھنا کرنا بہت مشکل تھا، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. شاہد عارف صاحب میرے پرانے کلیگ ہیں، نوائے وقت میں ہم اکٹھے تھے، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، یہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا، ایکسکلوسیو سٹوریز کا جس طرح سے ارشاد عارف صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے بہت ایکسکلوسیو سٹوریز دی ہیں روزنامہ 92 پہ، تو جب بھی ایکسکلوسیو کی بات ہو تو ایڈیٹر فورم رانا عظیم صاحب ہمارے ذہن میں آتے ہیں. رانا صاحب، اکثر ویسے آپ کے سوشل میڈیا پر خاص طور پہ جو ہمارے جو ای پیپر ہے اس پر خاص طور پہ میرے پاس صبح آئی بھی ہوتی ہے اور میں پڑھتا ہوں ایکسکلوسیو سٹوری، اور بہت دیر کے بعد دوسرے اخبارات میں آتا ہے. کیسے کر لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس طرح کر لیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے گروپ ایڈیٹر پروفیشنل ہیں اور عارف نظامی صاحب ایسی شخصیات یہاں موجود ہیں، ہمارے ایڈیٹر ان چیف، ہمارے گروپ کے جو ہیڈ ہیں، وہ سب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ پہلے دن کا کہ سچی خبر لائیے اور ڈٹ کر خبر دیں. اور جب ڈٹ کر خبر دینے کا مزہ بھی آتا ہے، جب اس کو یہ اچھا لے آؤٹ بھی دیتے ہیں، تو پھر ہم ڈھونڈتے ہیں خبروں کو. کیونکہ ہمارا ایک مقابلہ تھا، جس وقت یہ اخبار آیا کوئی تصور میں نہیں تھا کہ اخبار چل سکتا ہے، مگر ان بڑوں کی محنت شفقت سے اور پوری رپورٹنگ ٹیم جو ہے اور نیوز روم کی ٹیم جو ہے، اس کی محنت سے ہمیں خبریں جب لے کر آتے ہیں تو شاباش ملتی ہیں. تو یعنی کہ شاباش ملتی ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اچھا، خاور نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. خاور ہاشمی صاحب، جس طرح سے ایک دودھ کا پیالہ بھرا ہوتا ہے، پرنٹ میڈیا ویسے بھرا ہوا تھا، اس میں پھول رکھ دیا روزنامہ 92 نے، اب وہ تیر رہا ہے، تو کتنا آپ کو لگتا ہے مشکل تھا یا آسان تھا؟ کیا حقیقتاً ایسا ہے کہ پھول کی طرح تیر رہا ہے اس میں؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ مفروضہ تھا کہ پاکستان میں کوئی نیا اردو اخبار جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا، گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ مفروضہ غلط ثابت کیا 92 نے کہ جس طریقے سے آیا اور یہ چھا گیا اور عوام میں اس نے اپنی جگہ بنائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کنٹینٹ ہے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے نمائندگی ہے. اگر نہ ہوتی تو یہ بہت سارے اخباروں کی طرح یہ آج اس طرح نہ چمک رہا ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے بہت سارے اخبارات کی طرف سے بے شمار سالوں سے یہ آفر تھی کہ آپ ہمارے لیے لکھا کریں. تو میں بالکل یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس لیے نہیں لکھتا تھا کہ میں خوفزدہ تھا کہ میں لکھوں گا اور سینسر ہو جاؤں گا.
और यहाँ पर मैं अब कोई ऐसा खतरा नहीं है यहाँ कि कोई पर सेंसर होगा। यहाँ पर मैं कभी सेंसर नहीं हुआ और यहाँ जो आज़ादी सहाफ़त मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह ये तमाम लोग जो हैं बिल्कुल बिल्कुल खबर साहब, ये हम सब के लिए बाइस मुसरत है और खुशी की बात है। अब एक जो सबसे अच्छा लम्हा और खूबसूरत लम्हा होता है तो वो होता है केक कटिंग सेरेमनी। तो इसके लिए आरिफ साहब, आरिफ निज़ामी साहब और शाद आरिफ साहब और बल्कि असलम तरीन साहब जो कि हमारे ग्रुप एडवाइज़र भी हैं, इनको मैं दावत दूंगा कि आएँ और अपने दस्ते मुबारक से केक काटिए। जो बात कभी जो कह ना सके वो बात लबों पे लाते हैं, बस हमारा जज्बा है जो कहते हैं जी केक कटिंग सेरेमनी जी जारी है। तो वैसे तो ये चूँकि ख़वातीन इस काम में बड़ी एक्सपर्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि मजबूरी है तो फिर अब मैं खुद केक काट रहा हूँ और इसके बाद केक तो हम काटेंगे, साथ साथ हम खाएंगे भी सही, लेकिन उसके लिए बहुत सी खबरें भी आपके पास हैं यकीनी तौर पर बताने के लिए। तो उसके लिए मेन न्यूज़ स्टूडियोज़ चलते हैं जहाँ सना उस्मान आपको खबरें देंगी और हम ज़रा केक खाते हैं।